والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وقال تبارك وتعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وآله وبارك وسلم۔ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی کچھ مخصوص ایام بھی تشریف لاتے ہیں۔ الحمدللہ ہم مسلمان پورے سال جو اللہ تعالیٰ کے نزول انعام کے ایام ہیں ان کو بھی یاد رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو محبوب رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انعام دنیا میں جب بھی کسی پر بھی نازل ہوں تو ان کی قدر کی جائے اور ان کو عبادات وغیرہ کے ذریعے منایا جائے۔ جیسے کہ بخاری کی روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہودیوں کو 10 محرم الحرام کا روزہ رکھتے ہوئے پایا، تو آپ نے دریافت فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، اتنا اہتمام کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ یہ وہ تاریخ ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات بخشی اور فرعون غرق ہو گیا تھا۔ تو جب انہوں نے سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے غرق ہونے پر بطور شکرانہ ایک روزہ رکھا تھا۔ تو یہود کہنے لگے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی موافقت میں روزہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہم بھی رکھیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہم موسیٰ کی موافقت اختیار کرنے کے سلسلے میں تم سے موسیٰ سے زیادہ قریب ہیں، یعنی ہم تم سے زیادہ قریب، ہمیں زیادہ موافقت اختیار کرنی چاہیے۔ تو آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ تم بھی 10 محرم الحرام کا روزہ رکھو۔ اس پر صحابہ کرام نے خدشے کا اظہار کیا کیونکہ یہود کی عادت تھی طعنہ زنی کرنے، تو عرض کیا صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم صرف 10 محرم الحرام کا روزہ رکھیں گے تو یہود ہمیں طعنے دیں گے، تو دیکھا نا ہماری چیز اختیار کی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ اچھا پھر ایک روز پہلے یا ایک روز بعد کا روزہ بھی اس کے ساتھ ملا لیں تاکہ مشابہت ختم ہو جائے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل کو نجات ملی، یہ ایک اللہ کا انعام تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھ کر گویا کہ اس یادگار کو قائم کر دیا، اور یہ سلسلہ پھر یہود میں چلتا رہا حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور مبارکہ آیا، اور پھر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود روزہ رکھا، صحابہ کرام کو حکم دیا۔ اب اگرچہ پہلے کہتے ہیں کہ یہ روزہ فرض تھا، جب رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، جب رمضان کے روزے کی فرضیت نازل ہو گئی تو اس کی فرضیت منسوخ ہوئی، لیکن استحباب اب بھی باقی ہے، مستحب ہے روزہ رکھنا۔ تو کہاں موسیٰ علیہ السلام پر انعام نازل ہوا اور کہاں آج ہم، لیکن وہ روزہ رکھنا مستحب ہے کیونکہ اس دن میں اللہ کا انعام نازل ہوا تھا۔ تو ایسے ہی مخصوص ایام آتے رہتے ہیں اور ان میں ہم مسلمان کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد تازہ کرے، ان ایام کی یاد تازہ کرے۔ اگر ان ایام کا تعلق ہمارے کسی خاص بزرگ سے ہے تو اس بزرگ کے احوال بیان کریں۔ تو رمضان میں بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، جیسے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہے، اس طرح فتح مکہ ہے، جنگ بدر ہے، اور ایک اور مخصوص واقعہ جو یہاں کا آج موضوع بھی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کی شہادت مبارکہ۔ تو ہم لوگ اصل میں صحیح بات یہ ہے کہ اپنے تاریخی واقعات سے بہت زیادہ ناواقف ہیں،
کس کس چیز کا شکوہ کیا جائے؟ خیر ہم تو سب سے ناواقف ہیں معذرت کے ساتھ. یہ ہم جب بھی یہ بات بیان کرتے ہیں کوئی آپ کی تحقیر کرنا مقصود نہیں ہوتا کسی کی بھی، نہ اپنی کوئی علمیت کی بڑائی یا کوئی ڈینگے مارنا مقصود ہے، لیکن دل جلتا ہے، کڑتا ہے کہ ہم لوگ نہ اپنے اسلامی عقائد صحیح طریقے سے جانتے ہیں. تقدیر کی ڈیفینیشن آپ ایک عام مسلمان سے پوچھ لیں تقدیر کسے کہتے، اور اس سے متعلق 10 ضروری مسئلے بتا دیں جو موسٹ امپورٹنٹ ہے کہ اگر ان میں ذرا خرابی ہو تو آدمی کافر ہو جائے گا یا بدعتی. تو ہم بغلیں جھانکنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی بولے کیا. اس طرح وہ کافر ہم سے آ کر بولے کہ جی مجھے مسلمان کر دیجئے تو ہم گھبرا جاتے ہیں، جی مسجد کے مولوی صاحب کے پاس چلے جاؤ. بعض علماء نے اس کو بھی کفر لکھا ہے، کیونکہ جب آپ نے کہا کہ عالم کے پاس چلے جائیں تو کم از کم جب تک وہ عالم کے پاس نہیں جائے گا آپ اس کے کفر سے راضی ہو گئے، اور کفر پر راضی ہونا بھی کفر ہے. اگرچہ ہم اس پر فتویٰ نہیں دیتے ہیں، ہم دوسرے قول پر دیتے ہیں کہ اگر ایک شخص اس کے کفر سے دل سے راضی نہیں ہے، اسے مسلمان کرنا نہیں آتا، گھبرا رہا ہے اور دوسری کی طرف بھیج دیا، تو بہرحال اس پہ کفر کا حکم نہیں لگائیں گے. لیکن پھر بھی اکابرین کا قول تو ہے نا کفر کا. اسی طرح شرعی مسائل ان کے سے نابلد، گناہوں کی معرفت یہ ہمیں بالکل حاصل نہیں ہے. یوں ہی تاریخی واقعات، اسلامی تاریخ کیا کہہ رہی ہے اگر ہماری ینگ جنریشن سے آپ پوچھ لیجئے بالکل ناواقف. ان کو نہیں معلوم کہ ہمارا جو اسلامی سرمایہ ہے، چاہے وہ قرآن کی شکل میں ہے، حدیثوں کی شکل میں ہے، دیگر علوم کی شکل میں، وہ کس طریقے سے کن لوگوں سے منتقل ہوتا ہوا ہم تک آیا، ہمارے کیا کیا تاریخی پس منظر ہیں مختلف چیزوں کے، کہ ان کی تھوڑی بہت تو شد بدھ ہمیں حاصل ہونی چاہیے. کیونکہ بعض اوقات جیسے آپ جو نیٹ یوز کرتے ہیں بچے، نیٹ پہ تو ہر طرح کا آپ کو پتہ ہے اعتراض ہے، سب کچھ ہے. اگر کوئی آپ پہ اعتراض کرتا ہے، کوئی آپ کے خلاف، آپ کے اکابرین کے خلاف بات کہتا ہے، تو ہمارے پاس صحیح بات ہے کہ دفاع کے لیے مواد نہیں ہوتا، گھبراتے. اس لیے تھوڑا سا اپنا وقت مطالعہ کے لیے بھی نکالیں، ریڈنگ کریں، کتابیں پڑھیں، عقیدے سے متعلق بھی پڑھیں، مسائل سے متعلق، گناہوں کی معرفت سے متعلق، اور تھوڑا سا ٹائم اپنی تاریخ کے مطالعہ کے لیے بھی آپ نکالیں. جو قوم اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہے اس کا مستقبل خطرے میں رہتا ہے، اس لیے کہ تاریخ سے سیکھنے کو ملتا ہے. اگر ہم اپنا ماضی بھلا دیں گے تو مستقبل کیسے محفوظ رکھ سکیں گے؟ لازم سی بات ہے اس کے لیے پھر ہم اپنی تاریخ کو چھوڑیں گے تو کچھ اور دیکھنا پڑے گا، غیروں کو دیکھنا پڑے گا. غیروں کی چیزیں اڈاپٹ کریں گے تو اپنے اسلام کی شکل باقی نہیں رہے گی. جیسے کہ آج کل یہ موویز کوئی موسیٰ علیہ السلام پہ بنائی ہوئی ہے، کوئی عیسیٰ علیہ السلام پر، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر. خصوصاً یورپ کنٹریز سے یہ کویسچن ہمیں آتے ہیں کہ جی کیا ہم اپنے بچوں کو یہ موویز دکھا کر اپنے مذہب اسلام کی تاریخ سکھا سکتے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں 2 قباحت ہیں. ہم اس منع کر دیتے ہیں کہ نہیں یہ بالکل جائز نہیں ہے. ایک قباحت تو یہ ہے کہ جنہوں نے یہ موویز بنائی ہیں وہ اسلام سے کوئی محبت رکھنے والے نہیں ہیں، وہ اسلام کی ایک مسخ شدہ شکل اس میں ڈالتے ہیں، واقعات کو توڑ موڑ دیتے ہیں، اپنے پاس سے چیزیں ڈال دیتے ہیں. اب ہم نے تو اپنی تاریخ سیکھی نہیں ہے اور ہم ان سے اپنی تاریخ سیکھنے بیٹھے ہیں جو ہمارے دشمن ہیں. مثال کے طور پر تو جب وہ غلط چیز ایک سامنے دکھائیں گے تو ہم تو غلط چیز کو قبول کر لیں گے نا، اپنا اسلام سمجھ کر، اپنے انبیاء علیہ السلام کی تاریخ سمجھ کر، اور غلط چیز مائنڈ میں بیٹھ جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ ایسے کفار کے جو شرابی ہیں، زانی ہیں، حالت کفر میں ہیں، ظاہری نجاست میں بھی ہیں، انہیں کون سے جنابت کا غسل آتا ہے ہوں گے، اور وہ اپنے آپ کو کہے کہ میں ابو بکر ہوں، میں عمر فاروق ہوں، میں حمزہ ہوں، ثم معاذ اللہ رضی اللہ تعالی عنہم. تو اب ان کو دیکھ کر ہم حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے. اس کی قباحت کو سمجھنا ہو تو یوں سمجھیں کہ ایک ڈرامہ تیار ہو رہا ہے مثلا آپ کے خاندان پر، اور ایک آدمی کہے جی آپ کے ابا جان کا رول جو ہے نا یہ کرے گا، اور ایک آدمی سامنے کھڑا کیا جائے جو آپ کے محلے کا مہا چرسی، موالی، شرابی، زانی، اور 10 دفعہ وہ گندگیوں میں پکڑا گیا اور اس کی پٹائی لگی ہے، یہ آپ کا ابا بنے گا. آپ کے ابا جان کا نام اس کو دیا جائے گا، مثلا آپ کے والد کا نام اکرم ہے، جی اکرم صاحب یہ کہلائیں گے.
تو بتائیے برا لگے گا نہیں لگے گا؟ ارے بھائی میرے ابا کا کردار کرنے کے لیے یہ رہ گیا تھا چرسی موالی، اور کوئی نہیں رہا تھا، آپ فیل کریں گے اور لوگ آپ کو چھیڑیں گے، چرسی موالی تیرا ابا بن گیا۔ یہ اس میں تو غیرت آ جاتی ہے، لیکن اس قسم کی موویز بیٹھ کے بڑے مہاویت کے عالم میں دیکھ رہے ہیں جی کیا بنا کے پیش کیا ہے، واہ 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 سبحان اللہ، ہم سیکھ رہے ہیں اس کو۔ وہ شرابی زانی سامنے کردار ادا کر رہے ہیں، کس کے؟ ہمارے خلفائے راشدین کے۔ یہ غلط طریقہ۔ تو خلاصہ کلام بہرحال یہ ہے اس تمہید طویل کے بعد کہ اپنی تاریخ سے دلچسپی رکھیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال مبارکہ ہوا، دین بڑی مستحکم حالت میں تھا، لیکن قریب ہی فتح مکہ کا معاملہ ہوا تھا، اور فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجتماعی طور پر لوگوں کو معاف کیا تھا۔ وہ کفار جنہوں نے 13 سالہ مکی زندگی میں، پھر 10 سالہ مدنی زندگی میں جس طرح ہو سکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دین اسلام کی ترقی اور ترویج کے راہ میں رکاوٹیں کھڑی کی اور آپ کو جسمانی اور روحانی اذیتیں پہنچائیں، وہ وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، ان میں سے بہت سے تھے، اور خوفزدہ تھے کہ آج شاید ہمارا بہت برا حشر کیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ملاحظہ فرمایا، ان کے چہروں کے رنگ فخ ہے، تو پوچھا کہ آج تم مجھ سے کس سلوک کی توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ آپ کریم ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں۔ گویا کہ ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کریم جب غالب آتا ہے تو اظہار کرم کرتا ہے، انتقام نہیں لیتا۔ حالانکہ تاریخ گواہ تھی، جتنے بادشاہ گزرے تھے جب وہ دوسری قوم پہ غالب آتے تھے تو ان کے بچوں تک کو کٹوا دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم میں سے کسی پر کوئی گرفت نہیں ہے، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ تو کثیر لوگ اسلام میں داخل ہوئے، بہت سارے لوگ داخل ہوئے۔ اب چونکہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ پوری طور پہ حاصل نہیں ہوئی تھی، تو یہ ایمان میں اتنے پختہ نہیں تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ کرام علیہم رضوان چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے فیضیاب تھے اور بہترین سیاسی نظر رکھتے تھے حالات پر۔ دیکھیں سیاست دین کا حصہ ہے، سیاست دین کا حصہ ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ جو سیاست حکمت کے ساتھ ہو اور دائرہ شریعت میں ہو وہ دین کا حصہ ہے۔ یہ موجودہ سیاست نہیں، شرارت ہے، اور یہ دین کا حصہ نہیں ہے۔ اب ان میں لوگ فرق نہیں کر پاتے جس سیاست میں اور شرارت میں، بولتے جی ہم تو سیاست سے اللہ ہمیں بچائے، کیونکہ سیاست بڑی بری چیز ہے۔ نہیں، سیاست تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، سیاست خلفائے راشدین نے فرمائی، بری کہاں ہو سکتی ہے؟ ہاں جو موجودہ سیاست ہے وہ سیاست نہیں ہے، حقیقتاً وہ شرارت ہے۔ بالکل ایسے جیسے مرد کو برقع پہنا کے بولو بہن جی ادھر آ جائیے، تو برقع پہن کے بہن جی تو نہیں بن جائے گا نا، وہ رہے گا تو بھائی جی۔ تو یوں ہی معاملہ ہے کہ اس کو سیاست کا نام تو دے دیا گیا ہے، لیکن یہ سیاست نہیں تو نیوی شرارت ہے۔ اس شرارت سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ ہی رکھے تو بہت بہتر ہے، سیاست منع نہیں ہے۔ تو صحابہ کرام کی نظر تھی حالات پر، لہذا جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ کرام کی سیاسی بصیرت نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ فوری طور پہ کسی خلیفہ کو نافذ کیا جائے، اگر نفاذ نہیں ہوگا تو حالات بگڑ جائیں گے۔ اور اس کی بیسک بڑی وجہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمر مبارکہ کے آخری ایام میں ایک شخص آیا تھا جس کا نام تھا مسیلمہ۔ اس نے کہا کہ میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، آپ کو نبی تسلیم کر لوں گا، لیکن ایک شرط ہوگی۔ سرکار نے فرمایا وہ کیا شرط ہے؟ کہا کہ آدھی سلطنت میری ہوگی، آدھی آپ کی ہوگی، ایمان لے آؤں گا آپ پر، آدھی حکومت میری ہوگی، آدھی حکومت آپ کی ہوگی۔ سرکار نے فرمایا جا، تیری ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تمہیں کیسے آدھی سلطنت دے دی جائے، آدھے لوگوں پہ اختیار دے دیا جائے۔ تو وہ وہاں سے چلا گیا، اور جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، صحابہ کرام کی سیاسی بصیرت تو کام کر رہی تھی، اس نے اعلان نبوت کر دیا، اور اعلان نبوت کیا تو جو فتح مکہ کے موقع پر کچھ قبائل نئے نئے ایمان لائے تھے، ان کے ایمان بھی کمزور تھے، وہ اس کے ساتھ مل گئے۔
تو اب یہ ہم پہ ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اور یہاں صحابہ کرام خلیفہ کے پیچھے، یہ خلیفہ بنے گا کوئی؟ نہ جنازے کی فکر ہے نہ کچھ، یہ خلیفہ پہلے بنے گا۔ اس کا مطلب ان کو لالچ تھی، یہ چاہتے تھے کہ دولت مل جائے، حکومت مل جائے۔ یہ بیوقوفوں والی بات۔ اگر ہمارے گھر کے حالات ایسے ہوں کہ دشمن چاروں طرف ہو، کاروبار والد صاحب کا انتقال ہو جائے اور کاروبار لوگ جھپٹ لیں گے، چھین لیں گے، اور گھر کے جو بچے چھوٹے ان تک کا حق کھا جائیں گے، تو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ انتظام تو بالکل ہو، لیکن اس کی پروٹیکشن بھی تو چاہیے نہیں چاہیے؟ تو جب ایک گھر کے سرمایہ کو محفوظ رکھنے کے لیے انسان فوری طور پہ لا عمل اختیار کرے گا اور اس کو معیوب اور معتوب نہیں سمجھنا چاہیے، کیونکہ یہ حکمت کے تحت، تو صحابہ کرام نے فوراً اس پر اتفاق کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا جائے۔ وجہ اس کی ایک اور مزید یہ تھی کہ بالفرض اگر خلیفہ نہ بنایا جاتا، اب بتائیے لوگ کس کی اطاعت کریں گے؟ کچھ لوگ فیصلہ کرتے مسلمہ سے جھگڑا کرو، کچھ کہتے نہ جہاد کرو، کچھ کہتے کہ اب نظام اس طرح چلنا چاہیے، کچھ کہتے اس طرح چلنا چاہیے۔ اور فوری طور پہ اگر چیز کو کنٹرول نہ کیا جائے، معاملات آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں تو دوبارہ پہ کنٹرول نہیں ہوتے ہیں۔ میں موجودہ دور کی مثالیں بھی بعض آپ کو دے سکتا ہوں، لیکن میں دے نہیں رہا ہوں۔ اس سے آپ خود غور کر لیں کہ بعض اوقات چیز آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے اور پھر قابو میں کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس لیے یہ وقت کی ضرورت تھی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بن گئے۔ ایک دو سال بعد آپ کا وصال ہوا، ہونے لگا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خلیفہ بنایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بڑے جلالی تھے۔ اچھا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے، مسلمہ خلیفہ بنے، مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد کا اعلان فرما دیا، جہاد ہوا، مسلمہ کذاب مارا گیا، فتنہ دب گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نامزد کیا کہ میں چاہتا ہوں یہ خلیفہ بنے۔ اور یہ ایک بڑی پیاری مثال ہے۔ آپ دیکھیے کہ یہ خلافت میں، نیابت میں، منصب کی سپردگی میں اقربہ پروری جب داخل ہوگی دین کا بیڑا غرق ہوگا۔ میں باہر کی بات نہیں کرتا ہوں، میں دین کی بات کرتا ہوں کہ جب اقربہ پروری داخل ہو جائے گی، رشتہ داروں کو قریب کرو، رشتہ داروں کو منصب دو، چلے اگر وہ اہل ہے تو کوئی بات نہیں، بالکل کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن نا اہل ہو تو یہ بہت سمجھدار ہے اور ایک منصب سنبھال سکتے ہیں، ایک میرا بیٹا ہے جو منصب نہیں سنبھال سکتا، میں ان کو چھوڑ دوں، اس کو بٹھا دوں منصب پر، کیوں؟ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس سے دین کو نقصان ہوگا کیونکہ نااہل کو بٹھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی خاندان والے کو تو نہیں بٹھایا نا، اشارے واضح طور پہ کس کے لیے کیے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے، جو آپ کے بھائی تو نہیں تھے، کوئی آپ کی اولاد تو نہیں تھی، رشتہ داری ایسی تو نہیں تھی جیسے خاندانی رشتہ دار ہوتی ہے۔ اگرچہ آپ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد مبارکہ میں ہیں، پھر ابوبکر صدیق کے اپنے صاحبزادے ہیں، انہیں خلافت نہیں دی، خلافت کس کو دی ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس پر کچھ نے آبجیکشن کیا کہ یہ تو بڑے جلال والے ہیں، ابھی نہیں چھوڑتے کسی کو، حاکم بن جائیں گے تو پھر تو ہمارا کام خراب ہو جائے گا بھائی۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جلال اپنی ذات کی خاطر تو نہیں تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ جس راستے سے عمر گزر جاتا ہے اس راستے سے شیطان ہٹ جاتا ہے، ان کو دیکھ کے راستہ چھوڑ دیتا ہے، وہ عمر آ رہا ہے، اتنی ہیبت۔ اسی لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تمہیں یہ دیکھنا ہو کہ شیطان کس طرح راستہ چھوڑتا ہے تو ایک اوپر کسی روڈ کے اوپر بورڈ لگا دو جس پر عمر فاروق کا بڑا بڑا نام لکھ دو، کبھی بھی اس کی سے شیطان نہیں گزرے گا، سائڈ میں بھاگ جائے گا، دائیں بائیں، نیچے سے نہیں گزرے گا۔ یہ ابھی بھی برکات، آپ کے نام کتنی برکت ہے، ذات کی کتنی ہوگی بتاؤ۔ اچھا، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور زبردست حکومت فرمائی اور پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیا۔ جلالی آدمی یقیناً تھے، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا فرمایا؟ ان لوگوں کو کیا جواب دیا جب یہ آبجیکشن ہوا، اعتراض ہوا؟ فرمایا کہ جب ذمہ داری آئے گی تو حلم و بردباری بھی آ جائے گی۔
اور واقعی ایسا ہوا، وہ بالکل نرم ہو گیا اور 10 سال تک آپ نے حکومت فرمائی۔ آپ کے جب وصال ہونے لگا، آپ نے مقام شہادت پایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ نامزد کیا۔ یہاں بھی اپنا بیٹا نہیں، ورنہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان صحابہ میں سے ہیں جو انتہائی متبع سنت، حتیٰ کہ اگر سرکار کسی درخت کے نیچے سے نکلے نا تو آپ نے زندگی میں کم از کم ایک بار اس درخت سے نکل کر ضرور دیکھا ہے کہ میں اپنے نبی کی سنت پوری کروں۔ لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خلیفہ نامزد نہیں کیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالی۔ اچھا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جسٹ اپوزٹ تھے۔ یہاں جلال ہے، روب ہے، وہاں حلم ہے، بردباری ہے، جمال ہے، ٹھنڈک ہے، نرمی ہی نرمی ہے۔ اب ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات اگر ڈنڈا چلتا ہے تو ہم صحیح چلیں گے، اور ڈنڈا نہ چلے تو بس وہاں کام خراب کریں گے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے، پان کی پی کے تھوکتے ہیں، ایک ویکتی یہاں پھینک دی، کچرا پھینک دیا اور سگنل توڑ دیے۔ لیکن یہی ایک شخص باہر کے ملک میں چلا جائے تو پھر دیکھیں کیا ہوتا ہے، وہاں بالکل کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، بالکل اسٹرکٹلی قانون پر عمل کریں گے۔ ہوا یہ کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سختی تھی تو دین بڑا استحکام کے ساتھ مستحکم ہو کے چلا، لوگ بھی بہت اطاعت کرتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کا دور مبارکہ آیا تو نرمی آ گئی اور لوگوں میں تھوڑی سی جرأت پیدا ہوئی تو فتنے فسادات بہت زیادہ نمودار ہونے لگے۔ اور میں حضرت علی کی شہادت کی تمہید آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا معاملات ہوئے تھے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ جب فتنے بہت زیادہ ہوئے تو ان فتنوں کا رخ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بھی ہو گیا۔ اور وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ گھر میں تھے تو کچھ لوگ آپ کے گھر میں کودے، بلوائیوں نے آپ کا گھر گھیرا ہوا تھا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے صاحبزادگان امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دروازے پہ کھڑا کیا کہ کوئی حضرت عثمان تک پہنچنے نہ پائے، لیکن وہ بدبخت لوگ تھے، سامنے سے حملہ کیا، آپ دونوں شہزادوں نے روکا، کچھ پیچھے سے دیوار پھاند کے گئے اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ لیکن آپ ابھی زخمی حالت میں تھے اور آپ سے گفتگو ہوئی آخری وقت میں اور پوچھا گیا کہ کون ہے قاتل، تو آپ نے اس کی نشاندہی نہیں فرمائی اور معاملے کو اللہ کے سپرد کر دیا۔ لہذا نتیجہ نکلا کہ اب قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا کون ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو اب کس کو خلیفہ بنائے؟ تو پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم پر اتفاق ہوا کہ ان کو خلیفہ نامزد کر دیا جائے، آپ خلیفہ بن گئے۔ اب آپ تھوڑا سا نامساعد حالات کا اگر جائزہ لیں، جب فتنے فساد بہت زیادہ نمودار ہو گئے اور اتنی ان لوگوں میں بعض بدبختوں میں اتنی جرأت پیدا ہو گئی کہ جس صحابی رسول کے عقد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لگاتار 2 صاحبزادیاں تشریف لائیں، انہیں بے دردی سے شہید کر دیا، تو کس قدر بدبخت لوگ ہوں گے آپ اندازہ کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جب حاکم بنے تو یہ فتنے فساد بہت زیادہ نمودار۔ اب حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہما ان دونوں نے خون بہا کا مطالبہ کیا، قاتل پکڑے اور ان کو قتل کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ میں جب قاتل کو جانتا ہی نہیں ہوں تو کیسے پکڑوں؟ ہاں ہم تحقیق کریں گے، ضرور تحقیق کریں گے، اور قاتل پکڑا گیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص میں اس کو قتل بھی کیا جائے گا۔ لیکن یہ دونوں صاحب مکہ المکرمہ تشریف لے گئے اور انہوں نے اپنی ذمہ داری محسوس کی کہ اگر فوری طور پر مطالبہ نہ کیا گیا اور فوری طور پہ قاتلوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی تو یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا کہ جو مسلمانوں کا خلیفہ بنے گا اس کو مارو۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ عادت پڑ جاتی ہے لوگوں کو، جب ایک کام آسان ہو جاتا ہے، جیسے ہنگامہ ہوا، توڑ پھوڑ آسان ہو گئی ہمارے یہاں، سگنل توڑ دو، سائن بورڈ توڑ دو، گاڑیوں کے شیشے توڑ دو اور بھاگ جاؤ۔ اب آپ دیکھیں جہاں کہیں ہنگامہ ہوگا
سب سے پہلے ڈنڈے اٹھا کر گاڑیوں پہ رکشوں پہ جلا دی گاڑی، یہ کر دی، آسان ہے، بھاگ گئے۔ اگر پہلے ہی گروپ کو پکڑ کر اور اس کو 20 روڈ پہ ڈنڈے لگائے جاتے اور لائیو دکھایا جاتا، ڈنڈا پڑ رہا، چیخ رہے ہوں اب نہیں کریں گے، خدا کے واسطے چھوڑ دو، تو پھر کسی اور کی ضرورت ہوتی کبھی کرنے کی؟ نہیں ہوتی۔ یہ بھی ذرا پیش نظر رہے۔ تو پھر یہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس دونوں گئے اور وہاں سے ایک فوج تیار ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابل آئی، جس کو جنگ جمل کہا جاتا ہے، کیونکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار تھی، اور اونٹ کو عربی میں جمل کہتے ہیں، تو جنگ جمل۔ بہرحال یہ جنگ ہوئی، کچھ غلط فہمیوں کی بنا پر تھی، لیکن الحمدللہ یہ ختم ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ میں تھے، تو پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خروج فرمایا، یعنی انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھئی قاتل پکڑے جائیں، کیوں نہیں پکڑے جا رہے، اتنا ٹائم کیوں ہو گیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہی عذر تھا کہ ابھی کیسے ہم پکڑے، یہ مسئلہ چل رہا ہے، تحقیق ہے، آہستہ آہستہ شواہد ملیں گے، ثبوت ملیں گے تو ہوگا۔ تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوج تیار کی اور یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے آئیں۔ اس کو جنگ صفین بھی کہتے ہیں، جنگ صفین بھی کہتے ہیں۔ بعض نے کہا صفین مقام تھا وہاں پر ہوئی تو جنگ صفین، یا صف، ایک صف ادھر تھی اور ایک صف ادھر تھی، تو صفین دو صفے، اسی صفین کو دیتے آمنے سامنے آئے، لیکن اس میں کوئی قتل و غارت الحمدللہ نہیں ہوئی، اور طے یہ پایا کہ دونوں طرف سے ایک ایک حکم ثالث مقرر کیا جائے اور وہ آپس میں بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے۔ ایک طرف سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دوسری طرف سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دونوں بیٹھے اور فیصلہ یہ ہوا کہ اگلے سال جو ہے پھر کوئی فیصلہ کر لیں گے، ابھی دونوں فریق واپس چلے جائیں۔ چلے گئے، اگلے سال یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کیا جائے گا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہوں گے، تو وہ امیر المومنین بن گئے۔ جب یہ جنگ صفین ہوئی تو جب یہ پلٹے ہیں واپس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ کے کچھ ایسے 60 لوگ تھے جو فتنہ پرور تھے، اور وہ مسلسل اکساتے رہے، وہ چاہتے تھے کہ یہ جنگ ہو جائے اور لوگ لڑیں، آپس میں کٹیں مریں اور مسلمانوں کی طاقت کمزور ہو۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حکمت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے اس جنگ کو ختم فرمایا اور واپس آئے، یہ لوگ ناراض ہو گئے اور انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کا اعلان کیا، جن کو خارجی کہا جاتا ہے۔ خوارج اس کی جمع ہے، خارجی ٹولہ تھا، یہ نکل گیا، سائیڈ میں ہو گئے، ہم آپ کو چھوڑتے ہیں، ٹھیک ہے تمہاری مرضی۔ انہوں نے اپنی طاقت جمع کرنا شروع کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، آپ نے حملہ کیا اور ان کو بہت سو کو مارا، قلعہ کما کیا، لیکن کچھ ان میں سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ ان میں سے 3 آدمی جو تھے، جن میں ایک عبد الرحمن بن ملجم بھی تھا، یہ ایک جگہ جمع ہوئے اور ان تینوں نے عہد کیا کہ ہم تینوں ایک ایک شخص کو قتل کریں گے۔ عبد الرحمن بن ملجم نے کہا کہ میں حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کو معاذ اللہ شہید کروں گا۔ تو عبد الرحمن بن ملجم نے یہ بیڑا اٹھایا کہ میں شہید کروں گا۔ تو ایک تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ ان خارجیوں کا بغض ہے، اس بغض کی بنا پر کہ کیوں جنگ نہیں کی گئی یہ علیحدہ ہوئے، اور پھر ان کے خلاف جب حضرت علی نے خروج کیا اور ان کو قتل کیا گیا تو یہ بغض بیٹھ گیا دل میں، تو یہ انتقام انہوں نے لینے کے لیے حضرت علی پہ حملہ کیا۔ دوسری اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ قطام نامی ایک عورت تھی جو بڑی خوبصورت تھی، حسین و جمیل تھی، اور عبد الرحمن بن ملجم اس سے نکاح کرنا چاہتا تھا، اور وہ عورت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے بڑی بغض رکھتی تھی۔ اس نے کہا کہ اگر تو مجھے حاصل کرنا چاہتا ہے تو میرا مہر یہ ہے کہ تو حضرت علی کو شہید کر دے رضی اللہ تعالی عنہ۔
اب بدبختی کا عالم دیکھیں آپ. تو عبد الرحمن نے وعدہ کیا کہ میں رمضان کے مہینے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دوں. تو یہ تھوڑا سا پس منظر میں نے آپ کو بیان کیا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین تھے، اور قاعدہ قانون یہ ہے کہ جو امیر المومنین ہوگا جماعت کا حق اسی کا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو جماعت کرواتا ہے، جمعہ پڑھاتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی نماز پڑھایا کرتے تھے. تو 15 رمضان 15واں روزہ تھا، فجر کا وقت تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماہو آرام تھے، تو مؤذن نے آ کر کہا الصلاۃ الصلاۃ، یہ جماعت کھڑے ہونے والی ہے، آپ تشریف لے آئیں. تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنے گھر سے باہر نکلے. عبد الرحمن بن ملجم راستے میں تلوار لیے ایک جگہ چھپ گیا تھا. ابھی آج کل کا دور تو نہیں ہے، خیر ہمارے کراچی میں تو وہی دور چل رہا ہے کہ گلیوں سے گزرے تو اندھیرے، لیکن بہرحال بعض جگہ لائٹیں بھی ہوتی ہیں، نظر آ جاتا ہے کون کھڑا ہے کون نہیں، حرکات سکنات. لیکن وہاں کا تصور کریں پرانے زمانے کا، جب لوگ لالٹینوں میں لے کر نکلتے تھے وہ فجر پڑھنے کے لیے. آج بھی ہر گاؤں میں بجلی آ گئی لیکن ہر جگہ نہیں آئی. جہاں نہیں ہے وہاں پر لالٹینوں سے کام چلایا جاتا، اندھیرا نظر آ نہیں رہا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادت کریمہ تھی، چونکہ امیر المومنین تھے، کہ جہاں سے گزرتے جاتے تھے لوگوں کو نماز کے لیے اٹھاتے جاتے تھے. اب جب وہ قریب پہنچے، وہ تاک میں بیٹھا ہوا تھا اور قریب ہوئے تو اس نے تلوار کا وار مارا، اور وہ تلوار آپ کی کنپٹی تک اتر گئی. اتنا زبردست کاری وار تھا. آپ زمین پہ تشریف لے آئے، منہ سے آہ نکلی. تو صاحبزادگان بھی قریب تھے، انہیں پتہ چلا، پکڑ لیا اس کو عبد الرحمن بن ملجم کو، اور ایک روایت کے مطابق اس کو زندہ جلا دیا گیا تھا. اور بدبخت تھا اسی قابل کو اس کے ساتھ ایسا ہو. 2 دن تک حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اسی حالت میں رہے کہ زخم بڑا قاری تھا، بند نہیں ہو رہا تھا. دماغ کا زخم ویسے، اور آج کل کا دور تو ہے ہی نہیں، تھا ہی نہیں کہ چلو ٹانکے لگ گئے فوری طور پر کوئی ٹریٹمنٹ ہو گئی. وہاں کوئی پرانے دیسی ٹوٹکے تھے. لہذا پھر 2 دن تک اسی حالت میں رہنے کے بعد 17ویں روزے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال مبارکہ ہو گیا، آپ شہید ہو گئے. حضرت امام حسن حسین نے آپ کو غسل بھی دیا ہے، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی. یہ یاد رکھیں کہ یہ کوئی اچانک واقعہ نہیں ہوا. مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس واقعے سے ناواقف نہیں تھے، کیونکہ آپ بہقی اٹھا کر دیکھ لیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم سے ارشاد فرمایا تھا کہ اے علی، 2 انسان بڑے بدبخت ہیں، بہت بڑے بدبخت. عرض یا رسول اللہ وہ کون کون ہے؟ فرمایا ایک تو وہ شخص جس نے صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی رگیں کاٹ دی تھی، اور دوسرا وہ شخص جو تجھ پر تلوار کا ایسا وار کرے گا کہ تیری داڑھی خون سے تر ہو جائے گی. تو حضرت علی کو ناواقف تو نہیں تھے، پہلے ہی جانتے تھے. پھر اس رات جس صبح آپ کو شہید کیا گیا ہے، آپ نے خواب دیکھا. آپ سو رہے تھے، خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سرکار کی بارگاہ میں امت کے احوال رکھے. یا رسول اللہ، میرے خلاف اس قسم کے معاملات ہو رہے ہیں، لوگ آج نہ بڑے کی تمیز رکھ رہے ہیں نہ چھوٹے میں شفقت کر رہے ہیں، یہ معاملہ. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسے لوگوں کے خلاف دعا کرو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب میں دعا کی کہ اے اللہ تعالیٰ، مجھے ایسے لوگوں سے ملا دے جو ان موجودہ لوگوں سے بہتر ہو، اور میرے بعد کوئی ایسے شخص کو ان پر مسلط فرما دے جو ان کے ساتھ معاملہ ٹھیک کرے، جو مجھ سے جیسے میں نرمی کر رہا ہوں ایسا نہ ہو. اور یہی ہوا. صبح آپ کا جاگے بچوں کو خواب بتایا کہ آج سرکار ایسا ایسا ہوا ہے، اور سرکار نے مجھے یہ فرمایا ہے کہ علی عنقریب ایسا ہی ہوگا. اور وہی ہوا. صبح آپ شہید ہوئے تو آپ کی دعا پوری ہوئی. تو جو دنیا کے لوگ ہیں گزر جانے والے، ان سے یقین بہتر ہے، ان میں انبیاء علیہ السلام ہے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اللہ نے اچھے لوگوں سے ملا دیا. اور آپ کے بعد امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم بنے،
اور آپ نے پھر چن چن کے ان لوگوں کو مارا جو اس قسم کی سازشوں میں شریک تھے، ان کو سخت سزائیں دی، تو پھر آپ کی دعا یہ پوری ہوئی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت مبارکہ اصل میں خوارج جو تھے، خارجی لوگ، ان کے بغض کا نتیجہ تھی، اور وہ بڑے پرفتن حالات۔ بعض اوقات ہمارے نوجوان صحابہ کرام علیہم رضوان یا تابعین کے فضائل اور اس وقت کے حالات کو سن کر ایک ذہن میں تصور قائم کر لیتے ہیں کہ بہت ہی پاکیزہ دور ہوگا، مبارک باتیں ہوں گی، اور کوئی گندگی نہیں ہوگی، اور کوئی سازش نہیں، کوئی خرابی نہیں ہے۔ اور واقعی ایسا تھا بھی، جو صحابہ کرام ہیں، جو واقعی اچھے تابعین ہیں، ان میں تو یہی پاکیزگی تھی۔ لیکن یاد رکھیں کہ بعض لوگ ایسے داخل ہو گئے تھے کہ جو حقیقتاً شروع سے اسلام میں داخل نہیں تھے، وہ بعد میں اسلام میں آئے ہیں، اور ان لوگوں نے سازش ہی یہ کی تھی کہ جو مسلمان پہلے سے اسلام میں داخل ہو گئے ان میں رخ نہ ڈالا جائے، اس کو توڑا جائے۔ لہذا یہ کوئی تعجب خیز بات نہیں ہے کہ اس دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے فتنہ پھیلایا۔ تو اس لیے خدا نہ خواستہ آپ صحابہ کرام سے بدظن نہیں ہوں گے، بدگمان نہیں ہوں گے، تابعین سے نہیں ہوں گے، تبع تابعین سے نہیں ہوں گے، وہ اچھے لوگ تھے، یہ ان میں تھے ہی نہیں، یہ تو خوارج ہی تھے نا، خارجی لوگ تھے، خوارج تھے۔ تو لہذا یوں ہوتا ہے بعض اوقات کہ اگر وضاحت نہ کی جائے تو میں تو خیر یہ واقعہ بھی میں نے بڑے ہی بہت احتیاط سے بیان کیا۔ آپ نے کہیں سنا، نیٹ سے سن لیا، اور آپ معاذ اللہ صحابہ کرام سے بدظن ہو گئے کہ یار یہ کیسے تھے، آپس میں لڑ رہے ہیں، ایسا ہو رہا ہے ویسا ہو رہا ہے، کیونکہ سارا پس منظر تو ہمارے سامنے نہیں ہوتا۔ تو پھر یوں بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کی ناقص معلومات کی وجہ سے اکابرین کے متعلق بدگمانی دل میں بیٹھ جاتی ہے، اور یہ بدگمانی تباہ کرنے والی ہے، ایمان ضائع کر دینے والی ہے۔ اس لیے یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ بات آپ ذہن میں بٹھا لیجئے کہ وہ لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خالصتاً صحبت یافتہ تھے، اور ان کے نزدیک دنیا اور دنیا کی حکومت اور اس کے مال و متاع کی اتنی حیثیت میں نہیں تھی جتنی پاؤں میں جوتی ہوتی ہے۔ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آپ کو میڈیا میں بیٹھے ہوئے دانشور کہلانے والے جاہل ایسے نظر آئیں گے جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ کرام کو کہیں گے ان کی سیاست کی جنگیں تھیں آپس میں، اس لیے لڑے کہ حکومت مل جائے، دولتیں مل جائیں۔ اس لیے میں اس بات کو آپ کو واضح کر رہا ہوں کہ اس قسم کے جاہل لوگوں کی باتوں میں دھیان مت دیجیے گا۔ وہ نفوس قدسیہ دنیا کی طرف مائل ہی نہیں تھے، وہ تو دنیا سے پرہیز کرنے والے لوگ تھے، کنارہ کشی اختیار کرنے والے لوگ تھے، زاہد زمانہ تھے، وہ اللہ کی ملاقات کو محبوب رکھنے والے لوگ تھے۔ وہ کیا دنیا کے لیے لڑیں گے اور کیا دنیا کے لیے لالچ کریں گے؟ لیکن ایک ایسے لوگ موجود ہیں اس دور میں بھی جو صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کا کردار مسخ کر کے پیش کرتے ہیں کہ جی انہوں نے سیاسی جنگیں کی ہیں، وہ تو سیاست کے لیے آپس میں لڑے ہیں، حکومت کے لیے لڑے ہیں۔ نہیں، حکومت کے لیے نہیں، ذمہ داری پوری کرنے کے لیے انہوں نے ذمہ داریاں پوری کی ہیں۔ دیکھیں وہ بڑے صاحب علم لوگ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر معاویہ ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، عمر فاروق ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ بڑی صاحب علم شخصیات ہیں، بڑا علم تھا ان لوگوں کے پاس، خصوصاً چاروں خلفاء مجتہدین ہیں، اور مجتہد جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو بہت سوچ سمجھ کے کرتا ہے۔ وہ پہلے قرآن دیکھتا ہے، پھر حدیث دیکھتا ہے، پھر وہ صحابہ کرام کے اعمال و افعال و اقوال کو دیکھتا ہے، پھر دل میں خوف خدا کو حاضر کرتا ہے، پھر اپنی موت کو یاد کرتا ہے، قبر کے احوال کو یاد کرتا ہے، میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کو یاد کرتا ہے، پھر زبان سے قول نکالتا ہے۔ ایسا نہیں کہ جو دل میں آیا وہ کر دیا۔ تو اس لیے صحابہ کرام سے متعلق کوئی دل میں برا خیال نہ آنے پائے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پہلے بتا دیا تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا،
اور ایسا آپ کو تلوار ماری جائے گی کہ آپ کی داڑھی مبارکہ خون سے رنگ جائے گی. لیکن آپ دیکھیں کہ کیا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی یا صلی اللہ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے نجات دے دے. میں ایسی موت نہیں مرنا چاہتا کہ اتنی تلوار لگے کہ داڑھی خون سے تر ہو جائے. نہیں یا صلی اللہ دعا کرے میں بستر پہ فوت ہو جاؤں. نہیں، اس لیے کہ نبی کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ وحی الہی ہے، وحی الہی کا نتیجہ ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چیز وحی فرمائی وہ حقیقتاً اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے بدلتے نہیں ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سننے کے بعد یہ عرض کرتے کہ اللہ تعالیٰ یا رسول اللہ دعا کریں کہ اللہ اپنا فیصلہ بدل لے؟ یہ نہیں ہو سکتا. اس سے سیکھیے اور سمجھیے. اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بچپن میں ہی بیان کر دیا تھا. وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا نہیں کر رہے کہ اللہ تعالیٰ میرے نواسے کو بچا لینا، یا یہ صاحبان دعا کرے کہ یہ ہمارے بیٹے کو بچا لینا. نہیں، اللہ کی رضا پر راضی. یہ درجہ کمال ہے اشرف المخلوقات کا کہ اللہ نے ہمیں تمام مخلوقات میں اشرف بنایا ہے، اور جو سب سے زیادہ شرف اور بزرگی حاصل کرنے والا ہو اسے چاہیے کہ اللہ کی رضا پر راضی رہے.